علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹکراتی ہے یہ دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی. حضرات گرامی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے. آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہے. آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے نشے مند کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. الغرض ہم ہر طرح ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. ایک ہنگامہ میں معاشر ہوں تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، وہ قوم جن کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ذلالت میں گری پڑی ہے. برادران اسلام، آج ہم اپنی آپ بیتی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے. جب ہم اپنے حالت و کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مضطرب بے چین ہو جاتا ہے. آج ہماری قوم روس کی رہنے والی ہو یا چین کی، ایران کی رہنے والی ہو یا عراق کی، ہندوستان کی رہنے والی ہو یا چاہے کسی بھی خطہ کی رہنے والی ہو، آخر کی وحشت و بربریت کا شکار ہے. ہم ایک دوسرے میں نظر آتے ہیں. کیا اللہ کا وعدہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری دعائیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں، ذرا عقل و سلیم کا سے استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا یہ کیوں. تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ تمام آفات و مصائب، خیر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت خود قرآن کر رہا ہے. ارشاد باری ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی اخوت و بھائی چارگی کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد و اتفاق کے بجائے آپس میں افتراق و انتشار برپا کیا، شیطان سے دوستی برقرار رکھی، مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا، مگر فرمودات کو ٹھکرا دیا. ہم مردوں کو روز دفن کرتے ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، جہنم سے ہمیشہ خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل صالح نہیں کرتے جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے. مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ بدوہات باری کی زندگی گزار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا و خستہ نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزت پلیل آر ہے اور آج دنیا میں ہمارا کچھ وقار نہیں. اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کرو اس زمانے کو جب کہ ہلالی پرچم بام عروج پر تھا. یاد کرو جب اس وقت کو جب کہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقت حکومتیں ہم سے ہو. اس باختہ اعداء اسلام ہمارا تذکرہ سن کر لرزے بندام ہو جاتی تھی. دنیا ہماری شہرت و ناموری سن کر مقبوض الحواس تھی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، تھی کون سی جگہ یا سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد تھے تو ہم تھے. دیکھا پررک آخر نظر پڑا، گر نقد تھے تو ہم نقاد تھے تو ہم تھے. غرض یہ کہ ہم جہاں بھی گئے کامیابی وہ کامرانی نے ہماری قدم بوسی کی، فتح و ظفر نے بڑھ کر ہمارے استقبال کیا. توحید و سنت کے متوالو، ذرا غور تو کرو، ایٹمی طاقت تھی جس سے ساری دنیا پر وہ قابض تھے. ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ تھا جس سے سارے عالم زیر نگی تھے؟ ہاں مسلمانوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایمانی جذبہ، قرآنی تعلیم، باہمی اخوت و بھائی چارگی اور آپسی میں میل و جول. اس لیے کہ قرآن روشنی سے بنا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار و تارک قرآن ہو کر. مسلمانوں،
اگر اب بھی تم غفلت کی نیند میں مست رہو گے تو تم حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے. تمہارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا. تمہارے ایک ایک نشان نیست و نابود کر دیے جائیں گے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. بحر بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا, بحر بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا, تاج شاہی منتظر اے مسلمان سر اٹھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین, اس وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو پروگرام مختصر سا ہوا ہے یہ نور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہوا ہے. اس میں حفظ کے بچے اور حفظ الپلس کے بچے, یعنی جو شاہین گروپ سے پیک اپ ہوا ہے اس کے تحت وہ بچے جنہوں نے حفظ مکمل کر لیا ہے یا حفظ 18 20 25 پارے ہو گئے ہیں وہ بچے بھی اس میں شامل ہیں. اور ان کو ماڈرن ایجوکیشن کے لیے آگے ان کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. یہاں پہ برج کورس سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی ہے جو کہ انشاءاللہ مارچ تک کے برج کورس ختم ہو جائے گا اور 8th اور 9th کی اس کے بعد تیاری شروع کی جائے گی. یہ بچے حافظ ہیں. حافظ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی بلند ذہین والے لوگ ہیں اور فرسٹ ایئر میں آتے آتے ان کو کسی ہائی ایجوکیشن کے لیے جس بچے کا جس چیز میں دلچسپی ہوگی وہ اس لائن کو اڈاپٹ کرے گا. یعنی انجینئر, ڈاکٹر, سول, یعنی جس لائن میں بھی جو بچہ جانا چاہے گا اس کے لیے راستہ ہموار ہوگا. لیکن یہ راستہ بچوں کو خود اپنے لیے ہموار کرنا ہوگا. تو ناظرین, ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن ود فیضان خان کی جانب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس کے پہلے بھی کئی بار اس سلسلے میں بتایا جا چکا ہے کہ شاہین گروپ بدر کا پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے, ان کا ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. وہی ایک بار آپ سے پھر واضح کرنا چاہتے ہیں. اس کے پہلے بھی میں اپنی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ اگر اس کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے حافظ اور علماء دین اگر آگے بڑھے تو یہ کام بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے. تو میں ایک بار پھر ان حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کام میں, اس مہم میں ہم لوگوں کی مدد کریں. یعنی ہم لوگوں کی مدد سے مراد یہ ہے کہ پورے قوم کی مدد ہوگی. اور یہ بچے, آج کے آنے والے بچے جو ہیں, ظاہر ہے کہ عبداللہ صاحب نے جو تقریر کی ہے ابھی تو صاحب نہیں لگا ہے لیکن انشاءاللہ ان کے نام کے آگے بھی صاحب لگے گا. عمر کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تقریر کی ہے انہوں نے. اور جن لوگوں نے تلاوت کلام پاک کی ہے وہ بھی ماشاءاللہ لاجواب انداز رہا ان لوگوں کا. اور آج یہ ان کا پہلا پروگرام ہے اور آئندہ انشاءاللہ ان کو کچھ فاروقی صاحب نے ہدایت بھی دی ہے کیونکہ ماشاءاللہ فاروقی صاحب خود بھی قاری ہیں جو کہ بات سبھی لوگوں کو نمایاں نہیں تھی. تو اس لیے انہوں نے کچھ ہدایت دی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی ان لوگوں کی سرپرستی کریں گے اور بچوں سے بھی کوشش کریں گے کچھ اپنے پروگرام کو دیکھ کے جتنا رد و بدل, جتنی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کریں. تو یہ بچے اور ان کے استاد مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ پہلا پروگرام ہے. آئندہ انشاءاللہ اور بھی اچھی انداز میں اس پروگرام کو انجام دینے کی کوشش کی جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.